یہ مشین آپ کہیں ہمیں نہیں پتا، جہاں آپ کہہ دیں ہمیں نہیں پتا وہاں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ویجیٹیرین کا۔ اب آخری مسئلہ یہ کہ کھانا حلال لکھا، اس میں بس یہ بات یاد رکھیے کہ اگر میٹ پروڈکٹ ہے اس میں تو آغا سیستانی نے صاف صاف کہا ہے کہ پروڈکٹ پہ حلال لکھے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھے کچھ نہیں لکھا۔ ویجیٹیرین ہے تو ابھی آپ نے سن لیا، اگر اس پہ حلال نہیں بھی لکھا ہے ویجیٹیرین پہ تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ گیلے ہاتھ سے پکا ہے، گلوز کے ساتھ پکا ہے، مشین سے پکا ہے، نہ بھی لکھا ہو۔ لیکن اگر حلال جس پہ لکھا ہے وہ کوئی میٹ پروڈکٹ تو نان مسلم ملک کی میٹ پروڈکٹ حرام رہے گی، لکھے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بالکل واضح آغا سیستانی اور رہبر معظم آغا خامنہئی نے فرمایا۔ ہاں اگر آپ الگ سے انکوائری کر کے معلوم کر لیں کہ یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی لکھے ہونے کی حیثیت نہیں ہے۔ اور لندن ایک نان مسلم ملک مانا گیا، اس لیے یہاں پر جو مارکیٹ میں چیزیں ملیں گی اس پہ حلال لکھا ہو حلال نہ لکھا ہو، میٹ پروڈکٹ سب حرام مانی جائیں گی۔ بازار مسلمین یعنی مسلمان ملکوں کے اندر آپ جائیے، وہاں پہ جو میٹ پروڈکٹ ہے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے لیے حلال، اور آپ پوچھتے بھی نہیں۔ لیکن نان مسلم ملک کے اندر میٹ پروڈکٹ ہوں گی، میٹ چکن جتنی گوشت والی چیزیں وہ سب حرام مانی جائیں گی۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا۔ جی اچھا، اب آئیے جلدی جلدی ختم کریں، کچھ اور ہیں کیا؟ بہت ہیں اور لوگ اس سے زیادہ ہیں، اور 1 گھنٹے اور 5 منٹ کا سیشن ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کا اطمینان بتا رہا ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن مجھے حرج ہے۔ تو خیر ابھی ہم رکتے ہیں ذرا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہمارے اس ینگسٹر نے، کہ دکاندار اگر کہہ دے کہ یہ حلال ہے، وہ دکاندار مسلمان ہے اور وہ کہہ رہا ہے حلال ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے، اس کا عادل یا متقی یا فائز ہونا ضروری نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو 100% شیور ہو کہ یہ جھوٹا۔ ورنہ اگر دیکھیے یہ 2 الگ الگ چیزیں، ایک ہوتی ہے وٹنس جو آدمی دے گا وٹنس، اس کے لیے کرائیٹیریا اسلام نے رکھا ہے کہ کم از کم وہ ریلائبل ہونا چاہیے، اور ایک ہوتا ہے صاحب الید جو کسی چیز کا آنر ہوتا ہے یا جس کے پوزیشن میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا ریلائبل ہونا ضروری نہیں۔ 100% جب شیور ہو اس کے جھوٹے ہونے کی تو چھوڑ، 90% بھی لگ رہا ہے کہ یہ آدمی ذرا کیئرلیس لگ رہا، لیکن اگر صاحب ید ہے یعنی چیز کا آنر ہے یا چیز اس کے پوزیشن میں، تو اس کی یہ گواہی نہیں مانی جائے گی، اس کی پوزیشن میں وہ چیز ہے اس لیے اس کی بات مان لی جائے گی۔ تو اگر کوئی دکاندار داڑھی والا بھی نہیں ہے، کوئی بہت متقی نہیں ہے، اس کی دکان کے ایک سیکشن میں شراب بھی اگر بکتی ہو، کیونکہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر گروسری شاپ میں بھی بیچنے کی اجازت، کئی ممالک کے اندر شراب کے لیے الگ لائسنس ہوتے ہیں، کئی ملکوں میں شراب کے لیے مارکیٹیں ہی الگ ہوتی ہیں، ہر جگہ کا الگ الگ قانون ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں آسٹریلیا میں گروسری شاپ میں آپ شراب بیچ سکتے ہیں، سپر مارکیٹ میں آپ شراب بیچ سکتے ہیں، ایک عام سی چیز ہے، تو وہ مسلمان دکاندار بھی بیچتے ہیں، شراب بھی اس کے دکان میں، اور وہ کہتا ہے یہ گوشت حلال، لیکن یہ نہیں پتا آپ کو کہ یہ آدمی 100% جھوٹا۔ ہاں شراب بتا رہا ہے کہ یہ اتنا کوئی شریعت کی کیئر نہیں کرتا، پھر بھی مسلمان تو اس کی یہ بات آپ مان سکتے ہیں۔ اچھا اب سوالات بہت زیادہ ہیں، میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ لندن یا ایک ہی شہر میں سارا سال آبزرویٹری کے لیے ہم چاند، سورج، گہن، نماز کو فالو کریں، مگر ایک ہی ملک میں پہلی رمضان، پہلی شوال مختلف مرجع کے حوالے سے الگ الگ ہوتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے اب یہ سوال کرنے والے کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ سوال کوسچن آنسر سیشن میں جواب والا نہیں، یہ اوپن اس کے لیے اس کا جو پلیٹ فارم ہوگا کہ ڈیبیٹ فورم ہو یا کم از کم ایک سیمینار ہو اس کے اوپر۔ لیکن اس میں مختصر بات میں یہ کروں کہ سورج اور چاند یہ 2 الگ الگ چیزیں، سورج کو چاند سے مکس اپ کرنا اور چاند کو سورج سے مکس اپ کرنا، یہ جو ہے اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے قیاس مع الفارق، کہ آپ ایک گیس لگا رہے ہیں جبکہ اس کی اجازت نہیں۔ نماز کے ٹائمنگ سارے سورج کے ساتھ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور گہن ایکلپس وہ یاد رکھیے کہ اس کا تعلق بھی سورج سے، حتیٰ چاند گہن بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب سورج کا اس میں انوالومنٹ ہوتا، سورج کے اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو چاند گہن ہوتا، لیکن
چاند گہن ہو کہ سورج گہن، اس کے اندر بھی سورج کا انوالومنٹ. تو سورج کے جو احکامات ہیں وہ آپ چاند پہ نہیں لا سکتے. نہ اسٹرونومی اس کی تائید کہ جو سورج کی باتیں وہ آپ کہیں چاند پر بھی. سورج جو ہے وہ ایک اسٹار ہے، ہماری زمین پلانٹ ہے، چاند تو ہمارا بھی ایک سیٹلائٹ. تو خود سائنس بھی اس کو نہیں مانتی ہے. کچھ لوگوں کو تھوڑی سی سائنس معلوم ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئنسٹائن اور نیوٹن کے نیچے لیول پہ تو بات ہی نہیں کرتے. یہ بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنی ایگزامپل آپ نے کوٹ کی نماز کے ٹائمنگ کی یا گہن کی، وہ سب سورج سے ریلیٹڈ. اور جو ہمارے یہاں ڈیٹس کا پرابلم آتا ہے وہ چاند میں آتا ہے، سورج میں نہیں آتا. دوسری بات کہ چاند کے حوالے سے اسٹل وہ آبزرویٹریز جن پر ہم ریلائی کرنے جا رہے ہیں ان کے اپنے درمیان اختلاف ہے. کیونکہ وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کب نیو مون کی برتھ ہوگی، لیکن جو اسلام کا کرائیٹیریا یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کب اتنا شائننگ کرے گا کہ نیکڈ ہیومن آئی سے نظر آنے لگے. کیونکہ اس کے اندر چند گھنٹے کا فرق بھی بہت بڑا فرق پڑ جاتا. اس دفعہ بھی کینیڈا میں کینیڈا میں رمضان پڑھ رہا تھا، تو کینیڈا میں عید میں دو مختلف کی دو مختلف رپورٹس آئیں. دونوں نے یہ بات بتائی کہ نیو مون کب پیدا ہو رہا ہے، لیکن نیکڈ ہیومن آئی سے نظر آنے کے قابل کب ہوگا، دونوں نے الگ الگ کیا. اور جب میں آسٹریلیا سے چلا تھا کینیڈا کے لیے، تو آسٹریلیا کی بھی دو ڈیفرنٹ آبزرویٹریز، سڈنی اور میلبرن، وہ پہلی رمضان کے بارے میں ان کا جو تھا ہیومن نیکڈ آئی والا وہ الگ الگ نظریہ تھا. برتھ آف نیو مون الگ چیز. ساری آبزرویٹریز ایک ہی بات کہیں گی کیونکہ نیو مون کا برتھ آج کی بات نہیں، گریک اور 4000 سال پہلے ان کی کیلکولیشن بالکل ایگزیکٹ ہوتی ہے. سورج گہن اور چاند گہن 6000 سال پہلے ہندو وہ بالکل ایگزیکٹ کیلکولیشن. تو یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم ہے وہ چاند جو نیکڈ ہیومن آئی سے نظر آئے. ابھی تک کوئی آبزرویٹری اس میں 100% شیورٹی سے نہیں کہہ پاتی. جب تک کہ اس اسٹیج پہ نہیں جائیں گے ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے افق کے مطابق چلیں گے. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ کہ مراجع میں یہ ایک اختلاف تو ہے، لیکن اس میں دو بڑے اختلاف ہیں. سن لیجیے آپ. ایک اختلاف ہے کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ آپ جس لیٹیٹیوڈ پر ہیں اس کو دیکھا جائے گا لانگیٹیوڈ کو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں کہیں بھی ہو. بہت ڈیٹیل اس میں ہے، لیکن 11:30 بج رہے، میں بھی بہت تھکا ہوں، مجھے کہیں اور بھی جانا. اور دوسری بات ایک اور سن لیجیے، یہ بھی ایک نیا اختلاف. ہاتھ سب کے بلند ہو رہے ہیں، لیکن اب میں خود اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ بھی ایک اختلاف ہے جو آگے چل کے سامنے آئے گا. اور وہ یہ ہے، اب اس کو بھی رکھ دیجئے، ٹائم نہیں. وہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ آج کل پیدا ہوا کہ چاند کیا یہ شرط ہے کہ نیکڈ ہیومن آئی سے دیکھا جائے کہ اگر اس کو دوربین وغیرہ سے بھی دیکھیں تو وہ بھی چل جائے گا؟ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا شرط نہیں. اگر چاند ابھی اتنا اس کی شائننگ نہیں ہے کہ آنکھ سے نظر آئے، لیکن دوربین سے نظر آئے گا تو وہ اس کے حساب سے رمضان اور عید ہو جائے گی. اور آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع ان سب کا کہنا ہے کہ نہیں، کرائیٹیریا جو ہے انسانی آنکھ ہے، دوربین. اب اس کی وجہ سے بھی فرق پڑے گا. کیونکہ اگر نیو مون کی برتھ ہو گئی اور وہ آپ کو دوربین سے نظر آ رہا ہے لیکن ابھی اس میں اتنی روشنی نہیں آئی کہ آنکھ دیکھ سکے، تو رہبر معظم آغا خامنائی کے مقلد کے لیے اس کے حساب سے عید منانا واجب، اور آغا سیستانی کے مقلد اور باقی مراجع کے نزدیک جائز نہیں. تو یہ ہے اختلاف. لیکن اس کے لیے اگلا سوال یہ جو آپ کا ہونے والا ہے کہ ہوتے کیوں ہیں یہ ڈیفرنس آف اوپینین، الگ اس کے لیے ٹاپک دے کر تقریر کرائیے گا. آج میں آپ حضرات سے بہت ہی زیادہ خواہ بھی ہوں اور بہت ہی شکر گزار بھی ہوں. آپ کا سوال مجھے معلوم ہے. شکر گزار اس بات پر ہوں کہ آپ نے میری 1.25 گھنٹے کی مجلس سنی اور 1.25 گھنٹے کے سیشن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے. اور معذرت اس بات کی ہے کہ میں 75 منٹ کے بعد آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. مجھے ابھی کہیں جانا، اور کل چونکہ لاسٹ سیٹرڈے ہے میرا لندن میں، پرسوں ارلی ان دا مارننگ میری فلائٹ ہے، تو کل میری مجلسیں بہت زیادہ ہیں، مجھے سب کی خدمت کرنا ہے. اب اسی دعا پہ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں کہ خدا بندہ تو نے اپنے حبیب ظاہری طور پہ رب زدنی علمن کی دعا کا حکم دیا، ہمیں علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ یہ مومنین اور وہ مومنات جو صرف تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے شوق میں اتنی رات گئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ اس علم دین حاصل کرنے کی برکت کے دفعہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. خدا بندہ ہم سب کو امام زمانہ کا ساتھی بنا، اور اے خدا ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا